أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، اللهم فقهنا في الدين. آمين رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ القصص آیت نمبر 85 سے 88 تک پڑھیں گے. اپنے لیسن کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذي فرض نون مشدد ہو یا میم مشدد، دو حروف ایسے ہیں جو مشدد حالت میں ہو. اور مشدد حالت کون سی ہوتی ہے؟ یہ جس کے اوپر یہ تشدید کا سائن ہو. ٹھیک ہے، تو دو حروف ایسے ہیں کہ جو ان کے اوپر تشدید ہو تو ان پر غنہ کیا جاتا ہے. غنی کی مقدار کو آپ نے پورا کرنا ہے جو دو حرکات کے برابر ہوتی ہے. اور زال کی ادائیگی کو درست کیجئے. ان الذی فرض را زبر کے ساتھ ہو تو پر پڑا جاتا ہے. غاد ان اٹ سیلف ایک پر حروف ہے، جماؤں کے ساتھ ادا ہوتا ہے. ٹھیک سے پڑھیے گا، دونوں کو پر کر کے پڑھیے گا. فرض علیک القرآن. جی یہاں پر بھی قاف پر ہے اور را بھی پر ہے. را کیوں پر ہے؟ یہاں پر جزم ہے، لیکن اس سے پہلے، اس را سے پہلے جو حرف ہے وہ پیش کے ساتھ ہے. تو اگر را ساکن ہو اور اس سے پچھلے حرف کے اوپر زبر یا پیش ہو تو وہ را پر ہوتی ہے. اس سے ہم یہاں پر اس کو پر کر کے پڑھیں گے. حمزہ کی ادائیگی کو یہاں پر درست رکھیے گا. علیک القرآن. لرادک إلى معاد. إن قل ربی. ایک اصول یاد رکھیے گا تجوید کا کہ اگر ایک حرف کے اوپر جزم ہو اور اس کے فوراً بعد آنے والا حرف تشدید کے ساتھ ہو تو جزم والا حرف نہیں پڑھا جاتا، پچھلے حرف کو تشدید والے حرف کے ساتھ ملایا جاتا ہے. یہی وجہ ہے ہم نے لام کو سکپ کیا ہے، سائلنٹ ہو گیا ہے، اور قاف کو را سے ملا رہی ہے. اور ربی اعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين.
إن الذي فرض عليك القرآن لردوك إلى معاد. إلى معاد. إن الذي فرض عليك القرآن لردوك إلى معاد. قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين.
ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن بشك الذي وہ ذات جس نے فرض فرض کیا علیکا آپ پر القرآن قرآن لرادوکا البتہ لوٹا دے گا آپ کو الی طرف معاد بہترین انجام کی طرف. کہا جاتا ہے کہ یہ سورہ اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرما رہے تھے. تو یہ آیت جو ہے یہ اسی کانٹیکسٹ میں ہے. بعض مفسرین کے نزدیک تو اسی کانٹیکسٹ میں ہے، بعض اس کے دوسرے معنی کرتے ہیں. ان الذین بے شک وہ جس نے وہ ذات یا رب العزت جس نے فرض فرض کیا. کیا فرض کیا؟ قرآن پاک کے احکامات کو، قرآن پاک کا پڑھنا پڑھانا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، ساری قرآن پاک کے حقوق ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے یہ قرآن پاک. تو اس کا معنی کیا ہوا کہ قرآن پاک کو ہمیں ہمیشہ ایک فرض کے درجے پر لینا چاہیے. جس طرح سے نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، روزے فرض ہیں، حج صاحب استطاعت پر فرض ہے، تو قرآن بھی فرض ہے. ہم اس کو فرض کے درجے پر نہیں لیتے، ہم اس کو فور گرانٹیڈ لیتے ہیں. دل کیا تو پڑھا، دل کیا تو نہ پڑھا. اور پڑھا بھی کیسے کہ نہ تو اس کو سمجھا، نہ ہمیں پتہ ہے کہ قرآن پاک میں کیا لکھا ہے، اور نہ ہی عمل کی ارادے سے، عمل کی نیت سے اس کو پڑھا. اور جب پڑھا تو پڑھ کے اس کو تو بند کر کے رکھ دیا.
اس کو سمجھا نہیں اور اس پر عمل کا ارادہ اور نیت نہ رکھی، اور جب عمل اور ارادہ سمجھ لیا کہ عمل کرنا ہے تو جب عمل کا وقت آیا تو اس سے منہ پھیر لیا۔ تو یہ رویہ جو ہے وہ قرآن پاک کے ساتھ نہیں ہوتا۔ یہ ایک اس کے اندر سے میں نے ایک پہلو نکالا ہے آیت کے حوالے سے، قرآن پاک فرض ہے، لیکن ہم اس کو اسی انداز سے دیکھیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اترا، اور اس قرآن کے فرض ہونے کی کیا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو آپ کے اوپر فرض کیا، اس کا پڑھنا، پڑھانا، اس پر عمل کرنا، دوسروں تک پہنچانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کہ لرادو کا کہ البتہ وہ لوٹا دے گا آپ کو الا طرف معاد بہترین انجام کی طرف، یعنی کہ آپ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت تو کر رہے ہیں لیکن انشاءاللہ العزیز آپ واپس اللہ تعالیٰ آپ کو مکہ لے آئے گا۔ اور اس کا دوسرا معنی یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین انجام کی طرف لے جائے گا، یعنی کہ مقام محمود، یا وہ مقام جس کا اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ مقام ملے گا، یا پھر فتح مکہ کے بارے میں نشاندہی تھی کہ آج تو یہ مکہ سے جا رہے ہیں، ہجرت کرنے پر مجبور ہیں، ان کو ایسے حالات بنا دیے گئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کرنی پڑ رہی ہے، لیکن پھر فتح مکہ ہوگا اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ اس طرف لوٹا کر لے آئے گا، لیکن جب دوبارہ آپ آئیں گے تو ایک امیر کی حیثیت سے آئیں گے، آپ کو اللہ تعالیٰ پوری قوت اور اقتدار کے ساتھ واپس لے کے آئے گا۔ قل کہہ دیجئے ربی میرا رب اعلم خوب جانتا ہے، من جو جاء آیا بالہدا ہدایت کے ساتھ، ومن اور جو ہوا وہ فی ضلال گمراہی میں ہے، مبین صریحاً۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے اس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو ہدایت لے کر آیا، اور اس کو بھی جو گمراہی پر ہے۔ تو یہاں پر بھی اشارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے، اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو حق اور ہدایت کے ساتھ تشریف لائے، اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر اس دنیا میں آئے، اور وہ لوگ جو ان کے منکر تھے، اللہ کے کلام کے منکر تھے، اللہ کے رسولوں کے پیغمبروں کے منکر تھے، اور گمراہی کا راستہ انہوں نے اختیار کیا اور اسی پر ہٹ درمی اختیار کی، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو خوب جانتا ہے۔ وما اور نہیں کنتا آپ تھے ترجو امید رکھتے ان کے یلقا کہ نازل کی جائے گی الی کا آپ کی طرف الکتاب کتاب الا مگر رحمتن یہ رحمت ہے من ربی کا آپ کے رب کی طرف سے فلا پس نہ تکوننا آپ ہرگز ہونا ظہیرن مددگار الکافرین کافروں کے۔ تو یہاں پر آپ ایک چیز کو نوٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہم نے اسی صورت کے اندر ایک مقام پر ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے لیے منتخب کر لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے تخلیق کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اپنے لیے منتخب کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارادوں سے کوئی بھی اس کو ہٹانے والا نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ کے اگر ارادہ فرما دے تو کوئی بھی اللہ پاک کو روک نہیں سکتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جب کسی کو نبوت سے سرفراز کرنا چاہتا ہے تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کو نبوت سے سرفراز کیا جائے گا، ان کو کتاب دی جائے گی۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، راستے میں راستہ کھو گیا ان کا، ٹھٹھرتی ہوئی ٹھنڈی رات، تاریک رات میں وہ آگ کی تلاش میں جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو نبوت سے سرفراز کر دیتے ہیں اور ان کو اس بات کا علم بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ہرا میں موجود ہوتے ہیں، اور آپ کو اس بات کی بالکل توقع نہیں ہوتی، یا آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو نبوت سے سرفراز فرما دیتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ مزید آپ کے اوپر رحمت نازل فرماتے ہیں کتاب کی صورت میں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن کریم جیسی ایک عظیم کتاب سے سرفراز فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کمال رحمت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر، ہو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر جب آپ کو نبوت سے سرفراز کیا اور آپ کو جب کتاب عطا فرمائی تو آپ کو اس کی ہرگز بھی امید نہیں تھی۔ پس
آپ ان لوگوں کے کبھی بھی مددگار نہ ہوں جو کافر ہیں. اور کافر کے ہم کافی دفعہ معنی پڑھ چکے ہیں. ایک تو عقیدے کا کفر ہوتا ہے جو زبان سے اقرار کیا جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذات کے اوپر ایمان نہیں رکھتا، اس کی صفات اور اس کی ذات و صفات کے اوپر کہ وہ واحد و لا شریک ہے. اور کفر کیا جاتا ہے، حقائق کو چھپانا بھی کفر کے اندر آتا ہے، اور ناشکری کرنا بھی کفر کے اندر آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ ماننا بھی عملی کفر کہلاتا ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ آپ ہرگز کسی بھی قسم کا کوئی بھی کافر ہوں تو ان کے مددگار نہ بنیے. یہ تاکیدن تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یقیناً ہرگز کسی بھی کافر کے مددگار نہیں ہو سکتے اور نہ بنتے، لیکن آپ کے توسط سے باقی سب لوگوں تک بھی یہ پیغام پہنچانا مقصود تھا کہ عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر. عمل بالمعروف یعنی کہ نیکی کا حکم دینا، اور وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ یہ مسلمانوں کے فرائض میں سے ہیں کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے بچانا، اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا، اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہرگز نہ کرنا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے اوپر فرض ہے. ولا، اور نہ یصدنک، ہرگز نہ روکیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عن آیاتی، آیات سے، اللہ تعالیٰ کی، بعد اس جب انزلت نازل کی گئیں، الیکا آپ کی طرف، ودعو اور دعوت دیں، الی طرف، ربکا اپنے رب کی طرف، ولا اور نہ تکونن آپ ہرگز نہ ہونا، من المشرکین مشرکوں میں سے. اگین وہی بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو ہرگز بھی یہ نہیں توقع کی جا سکتی کہ وہ مشرکوں میں سے ہوں گے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اسی پیغام کے ساتھ تشریف لائے کہ جو مشرک ہیں ان کو اللہ کے حکم سے راہ راست پر لے کے آئیں اور اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائیں. تو آپ کے توسط سے باقی لوگوں کے ساتھ یہ خطاب ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تبلیغ سے جو اس کے بعد کہ وہ تم پر نازل ہو چکی روک نہ دیں، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر آیتیں نازل کی ہیں ان کو من و عن آگے پہنچائیں، اور اللہ تعالیٰ کی دعوت جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں، دین کی دعوت کو لوگوں تک پہنچائیں، اور مشرکوں میں سے ہرگز نہ ہو جائیں. ولا اور نہ تدعو مت پکاریں، مع اللہ ساتھ اللہ تعالیٰ کے، الہن معبود آخر کوئی دوسرا. تو یہ بیسیکلی جو بھی کافر ہیں یا مشرک ہیں اصل میں خطاب انہی سے ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے ان کو یہ کہا جا رہا ہے وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر. اور یہی وہ پیغام ہے جس کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے. انبیاء علیہ السلام کے ایک سلسلے کو جاری و ساری کیا گیا اللہ رب العزت کی طرف سے، اور صحیفے اور کتب نازل کیے گئے انسان کی رشد و ہدایت کے لیے. اور وہ سب یہ سارا نظام کیوں سیٹ کیا گیا؟ تاکہ وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، لا الہ الا نہیں ہے کوئی معبود مگر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ. اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی معبودیت میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ اور کسی اور کو نہ پکارو. کلو ہر شیء چیز، ہالکن فنا ہونے والی ہے، ہلاک ہونے والی ہے. ہر چیز دنیا کی، اس کائنات کی ہر چیز فنا ہو جائے گی، مگر اللہ مگر وجہ مگر اس کی ذات، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ واحد و لا شریک ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ باقی رہے گا. اللہ تعالیٰ کے ما سوا دنیا کی، اس کائنات کی ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے. لہو اسی کا ہے، الحکم حکم، و الیہ اور اسی کی طرف، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ کا حکم اس دنیا میں بھی چلتا ہے، اللہ کا حکم اس عالم میں بھی چلے گا، اور اسی ذات کی طرف ہم سب نے لوٹ کر جانا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کے ساتھ دنیا میں زندہ رکھے اور حق پر ہمارا خاتمہ کرے اور حق کے ساتھ اٹھائے. آمین یا رب العالمین. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.